don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Today we have the privilege of being in the presence of true visionary and leader. Our guest speaker has dedicated her career to finding innovative solutions for a greener and more sustainable future. Mr. Manzoor Ahmed Bhatt sir has successfully separated numerous initiatives that have a profound impact on our environment. So friend, please welcome Mr. Manzoor Ahmed Bhatt sir with a round of applause. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى في القرآن المجيد القرآن الحميد ورهبانية ابتداؤها ما كتبنا عليهم إلى ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Södyut pakaktı adlasak. Södyut pakaktı adlasak. Natahaba kurmutu rövi. Natahaba kurmutu rövi. Panili losak. Tu bujar dasak. Loyrus inis vatkus hayvi. صدر محفل محترم ارشاد صاحب اور تمام مہمان گرامی میرے طرف سے دل کی امید گرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے محترم منظور صاحب کو دل کی امید گرائیوں سے جو یہ ایک تاریخی قدم پچھلے کچھ سالوں سے اٹھا رہے ہیں اس پروگرام کو انعقاد کرنے کے لیے دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے ان کوائش سے ریلیٹڈ. میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہوں گا, میں یہی بولنا چاہوں گا جو قرآن پاک کی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کے لیے رہبانیت کا راستہ دکھایا ہی نہیں تھا کبھی, آپ نے یہ خود چن لیا ہے. مختصر سا مفہوم اس کا یہی چیز ہے اور اس کا مدعا و مقصد میرا یہ ہے آپ کے سامنے کہ ہمارا مذہب ہماری ترقی کی راہوں میں کبھی رکاوٹ نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنے سے کبھی نہیں روکتا ہے. ہمیں تمام تر سائنسی ایجادات سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کی راہ میں کبھی رکاوٹ تھا ہی نہیں. اگر رکاوٹ تھی تو وہ ہمیں اپنی سوچ تھی, وہ ہمارے رہبر تھے, وہ ہم نے جو زمانے کو دکھایا یا زمانے نے دیا وہی زمانے نے ہمیں واپس دے دیا. چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جب 1436 عیسوی میں پرنٹنگ پریس ایجاد کیا گیا یورپ میں, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے خلافت عثمانیہ کے مفتی اعظم نے اسے بلیک بین کر دیا 1485 میں. جب تک مسلمانوں تک یہ چیز پہنچی تو ہم نے بین کر دیا اور بین 2 سال 4 سال 5 سال نہیں رہی بلکہ صدیوں تک بین رکھی گئی. صدیوں یہ بین رہی پرنٹنگ پریس پہ. تب تک جب پرنٹنگ پریس پہلے ہی سال 20 ملین بکس یورپ میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی, ہم نے کیا کیا کام, ہم نے صرف بین وہاں پہ نہیں کیا, ہم نے اس کے امپورٹ پہ بھی بین کیا تاکہ ہمیں یہ بکس یہاں پہ نہ بھیجیں. اتنا ہی نہیں, پھر 1885 عیسوی میں سلطان سلیم نے ایک ڈگری پاس کرتے ہیں کہ جس کے پاس پرنٹنگ پریس پایا جائے یا پرنٹنگ پریس سے ریلیٹڈ یہ مواد پایا جائے تو اس کو کیا کیا جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا. بلکہ بعض دیکھیے آرڈر کتنا سخت تھا کہ ساسوئی مرتد مانو. آپ سمجھ لیجئے جس انسان کے پاس یہ پرنٹنگ پریس سے ریلیٹڈ پرنٹنگ پریس اون کرتا ہے تو اس کو سزائے موت. اب ذمہ دار کون ہے ہماری پستی کا؟ میں ہمیشہ بنا صحیح دماغ نیگیٹو بنا
निगेटिव बना, मगर निगेटिव तो बोलना है. अगर सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं, मुझे बोलने दे तो मैं निगेटिव ही बोलूंगा. मैं तो निगेटिव साइड वन 55 पॉजिटिव 1 निगेटिव, मैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा. कैसे इंप्रूव इंसान कभी कंफर्ट में करता ही नहीं है. इंप्रूव इंसान या कोई को जब उसको आईना दिखाया जाएगा, जब वो फैक्ट्स को, सच्चाई को सामना करेगी, तब वो इंप्रूव करेगी, तब वो ग्रो करेगी. ये जो हमारी नारवाव जो कोशिश हो रही है इस वक्त कि हमारे नारवा में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हो जाएं. बिल्कुल मैं मानता हूं, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि यहां पर हर शोबे से वाबस्ता लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है. मगर इतनी भी खुशाइंद बात नहीं है कि हम उछल कूद पड़े कि ना तूफान में, कोई तूफान में नहीं. इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है. आप अगर आप कंपेरेटिव तज्जा करेंगे तो इतना भी तूफान नहीं है. हमारे नारवा में इस वक्त 2 KS ऑफिसर्स हैं, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है. 3-4 जिनका मुझे उतना पता हो सकता है, मुझे मेरी मालूमात कम हो, मगर इतना ही है. जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है कि पगा गिस्न यम कौम यम जवान गसन वनन के है जिस धूल की मिट्टी से हुआ काफिला अंधा. जिस धूल की मिट्टी से हुआ काफिला अंधा, खुद काफिला सालार की ठोकर से उड़ी है. जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, जो हम उनको दिखाएंगे वो वही करेंगे. अगर तो सुनो नस्ल होने की ये धूल की, जिस धूल की मिट्टी से हुआ काफिला अंधा, खुद काफिला सालार की ठोकर से उड़ी है ना. ये नहीं होना चाहिए था. आप देख लीजिए हमारे बुजुर्गों ने, मेरे मकसद क्या था ये रोबानियत को कुरान पाक की आयत पढ़ना, कि हमारा मजहब कभी तरक्की की राहों में, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कभी कंप्यूटर के एज में कभी रुकावट नहीं बनता है. इस्लाम में वना फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना जो तो मर्ज में फर्ज. ठीक है, आप देख लीजिए हमारे बुजुर्गों ने कौन सी तालीम दे दी है. शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्या होना, आखिर पे क्या बोलता है? नसर बाबो जंगल खसुन गयम खेमी, नसर बाबो जंगल खसुन गयम खेमी, मृदु ब्याह से बड़ी इबादत. मृदु ब्याह से मैं थोड़ी अपनी बात कह रहा हूं, शेख अलैहिर्रहमा की बात आपको सामने पेश कर रहा हूं. नसर बाबो जंगल खसुन गयम खेमी, मृदु ब्याह से बड़ी इबादत. वुचुम योस बड़ नादोनी, वुचुम योस बड़ नादोनी, सर रोज करें कुन संस्कार. ये कैसे करें? ये सोसाइटी में रहकर बात करनी थी, ये इंसान के साथ रहकर बात करनी थी. इंसान के सर करना था अल्लाह को. ठीक है, आप शादी करें, आपके बच्चे हो, आपकी बीवी हो, आपके हमसाया हो, फिर आप समाज को कुछ दें, है कि नहीं? मैंने कहा था कि इतने भी हालात खराब नहीं है हमारे नारवाव के. हमारी सोसाइटी में परवेज दीवान जैसे IAS अफसर निकले हैं जो लेडर से ताल्लुक रखते हैं. डॉक्टर तारिक पीडियाट्रिक सर्जन जो एसकिम्स में है इस वक्त, किचामा से ताल्लुक रखते हैं. AER&B मारूफ खान साहब फतेहगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, हाल ही में उनकी तकरीर हुई है. AER&B शबीर साहब जोगियार से ताल्लुक रखते हैं. डॉक्टर कुयूम ENT मलपुरा से ताल्लुक रखते हैं. डॉक्टर सजाद बख्त MD मेडिसिन तारीपुरा से ताल्लुक रखते हैं, तारीपुरा. अच्छा, JEPDT रुखसाना जी शेरी से ताल्लुक रखते हैं. गालिबन उनकी शादी मानीपुरा में है हुई है. अच्छा, ऐसे ही KAS नादिया शमीम आडूरा से ताल्लुक रखती हैं. MSc हॉर्टिकल्चर अब्दुल हमीद खान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हीवन से ताल्लुक रखते हैं. मुदस्सिर चौधरी, आप देखिए मुदस्सिर चौधरी सेक्रेटरी SMC श्रीनगर, म्युनिसिपल काउंसिल श्रीनगर के हैं. ये छोटी बात नहीं है किसी इतने बड़े इदारे को हेड करना, और हमारे इलाके से है. अच्छा, इसी तरह से डॉक्टर खालदा एनेस्थीसिया फतेहगढ़ से हैं. अच्छा, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जावेद अहमद फतेहगढ़ से हैं. ऐसे ही शेख तारिक हमारे हैं, शेख तारिक साहब असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, वो भी हम कहवार से ताल्लुक रखते हैं. इसी तरह से
KS آفیسر جو ہماری ایک لڑکی ہے جو ویڈیو سنبل ہے اس وقت, اس کا مطلب ہے کہ اتنے بھی حالات ہمارے خراب, ضرورت کس چیز کی تھی؟ ضرورت کی چیز پہلے سے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, اب وہ منظور صاحب نے وہ کیا. میں اسی لیے اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں منظور احمد رطر صاحب سے. جو پہلے ہونا چاہیے تھا اب تھوڑا, چلو دیر آئے درست آئے, دیر آئے درست آئے, مگر ان لوگوں پر پہ یہ ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے. جو ابھی شعر میرے دوست نے ابھی یہاں پہ پڑھا کہ اندھیرا مانگنے آیا تھا مجھ سے روشنی کی بھیک, اندھیرا مانگنے آیا تھا مجھ سے روشنی کی بھیک, ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے. آپ اندازہ لگائے یہ شاعر بولنا کیا چاہتا ہے اس شعر میں. اگرچہ الفاظ بڑے سنجیدہ استعمال کیے گئے ہیں, مگر آپ سے کوئی آپ کا گھر نہیں مانگ رہا ہے. آپ سے اپنی ذہنی جو صلاحیت ہے, آپ بس اس قوم کی رہبری کیجیے, اس نارواؤ کی رہبری کیجیے. اور کیا چاہتا ہے یہ زمانہ آپ سے. وہی میں نے کہنے کا مقصد, جو آپ کو زمانے کو دکھائیں گے, جو اس نوجود یہ پود کو دکھائیں گے, آنے والی جنریشن کو دکھائیں گے, وہ اسی راستے پہ گامزن ہو جائیں گے. اتنے ہی محدود نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی جنریشن کو یہیں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. بس سکول سے جو آپ پہلے بھی یہاں پہ بولا گیا کہ یونیورسٹی سے نکل کر ڈگریز حاصل کرنا, پھر اپنی سوچ بس گورنمنٹ نوکری تک محدود نہیں رکھنی ہے ہمیں. گورنمنٹ نوکریز کتنے پرسنٹ کو گورنمنٹ دے سکتی ہے, ایک سسٹم دے سکتا ہے؟ 20-30%. 70% کہاں جائے گا؟ 70% کہاں جائے گا؟ ہمیں صرف یہ KS اور BS ہر شعبے سے وابستہ لوگ, جیسا کہ حال ہی میں ہیون سے لڑکا سہیل بشیر اسسٹنٹ پروفیسر, میں ان کو بھی یہاں سے دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے جو ایک عزیز چھوٹے بھائی تھے یہاں پر, ایڈوکیٹ کیسر صاحب, میں نام لینا سب کا بھول گیا, میں معزز خواہ ہوں. ایڈوکیٹ رابعہ خورشید ہیں ہماری یہاں پر, ایک سکسیسفل لائر ہیں, ایک سکسیسفل سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. مگر ہماری اپنی سوچ یہاں تک محدود نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے ناروا میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, جیسے کہ نذیر احمد خان صاحب کی مثال لے لیجیے, بہت بڑے کنٹریکٹر ہیں, اسٹیٹ لیول پر یا یوٹی لیول پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ہمیں اپنے جوانوں کو یہ رخ بھی دکھانا ہے کہ آپ پڑھتے صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں. ہمیں یہاں پر منظور کنسٹرکشن سے شہری کے منظور صاحب ہیں, جو بارہمولہ میں ایک جانے مانے کنٹریکٹر ہیں, اس وقت اسٹیبلش کیا ہے. ہمارے سامنے ازگا بٹ ٹریڈرز ہے, اس کے بچے اس سے منسلک ہیں, انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے. گورنمنٹ جاب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ 10 آدمی کو اور روزگار فراہم کرتے ہیں. یعنی ہمیں اس سے بیانڈ بھی سوچنا ہے, اس کے بیانڈ بھی سوچنا ہے. ہمارے پاس اس وقت ہے محمد مقبول وانی صاحب ہیں, جو نارادری سے ہیں, جو 70 to 90% پولٹری سارے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کو فراہم کر رہا ہے, سپلائی کر رہا ہے. ہمارے پاس یہاں پر لولی سیمنٹس جو ہے میزبان ہے, یہ کہاں کے ہیں؟ یہ لڑیڈو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. مگر کمی کس چیز کی تھی؟ یک جٹ ہونے کی. بس یہ گیدرنگ, بس ان کو گیدر کرنے کی کمی تھی. کوئی نہیں ایک سٹیپ لے رہا تھا. اچھا, یہ کیفے سلائڈرز ہیں ہمارے پاس جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک کوشش ہے. یہ اپنا روزگار حاصل کرتا ہے اس چیز سے. مطلب یہ چیز ہے کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو یہ پہلے ہی ذہن میں بٹھائیں گے کہ آپ کے لیے آسمان ترقی کے لیے ہے. مگر ترقی میں صرف یہ نہیں ہے, بیوروکریسی یہ نہیں ہے, گورنمنٹ جاب نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہے کہ نہیں. میں ان ٹیچرز کا بھی, ان سکولوں کا بھی اس وقت آپ کی وساقت سے اور آپ کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, جن سکول سے یہ ہمارے نونہال جو ہماری جو انٹلیکچوئلز نکلے ہیں, جیسے کہ ماڈل سکول فتح گڑھ ہے, ماڈل سکول ملپورہ ہے, یہ اسلامیہ ماڈل سکول گھنٹہ ملا ہے. میری نزدیک میں وہ تو بہت سارے سکول سے نکلے ہوئے ہیں. میں تو گورنمنٹ سکول, مگر موسٹ آف دیز پیپل آر یمو سکول پہ درامت. ان استادوں کو بھی خیر تحسین اس اسٹیج سے میں کرتا ہوں آج, کہ جنہوں نے ہمیں یہ نونہال یا ہمارے انٹلیکچوئلز دیے.
آخر پر میں علامہ اقبال کے شعر سے یہ جو میں نے پہلے آپ کو بولا تھا شد یوتھ پکت عدل سک نتحبا کرمت روئی، یہ کرمت کم سے رائے، کرمت مطلب کیا ہو؟ ہماری جو انٹلیکچوئل دباؤ ہے، اگر یہ اپنے سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، وقت آئے گا جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر اسی سماج میں رہنا ہے، پھر اسی سماج میں رہنا ہے۔ مجھے بھی اس چیز کا تلخ تجربہ ہے، 2 سال رہ کر میں بھی بارہمولہ سے واپس آیا ہوں اپنے گاؤں میں۔ پانی گلو لوسک تو گجر ڈسک، لوسک مطلب کیا ہوا؟ جب آپ ریٹائر ہوں گے، موٹر سائیکل کم ہوں گے، کمزور حاصل لوئر روس انس وقت کو سہیوی، اس کا سوچنا ہے کہ میں سماج میں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے، تب جب میں ریٹائر ہو کے آؤں گا، جب میری ٹانگوں میں وہ سکت نہ ہوگی، مجھے سماج میں ایک وہ رتبہ مقابل برابر ملے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اب کی کشتیں ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرکیز ہے ساقی۔ شکریہ۔